وقار صاحب آپ کہیے گا کہ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ نہ کرے؟ ایک بہت ہی بنیادی سوال جو ہمارا بھی ہے اور ظاہر ناظرین کا بھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک اس پہ آنے سے پہلے میں صرف تھوڑا ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں جو ابھی جی جی میجر شفٹ آ رہی ہے اسرائیل میں، وہ بڑا ضروری، بیکاز تین بڑے پلیئر ہیں، امریکہ ہے، ایران ہے اور اسرائیل ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ زیادہ پش اس کو اسرائیل، اچھا اسرائیل میں ابھی ایک کائنڈ آف کاسٹلی رجیم چینج ہونے جا رہا ہے۔ کنیسٹ ڈیزالو ہو رہی ہے 20 مئی کو، یعنی ان کی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، تو ٹیکنیکلی نیتنیاہو ول بی فرام پرائم منسٹر ٹو اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔ اور اس لیے ہوا کہ جو ہیریڈی جیوز ہیں انہوں نے پل آؤٹ کر لیا، ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے بچے فوج میں نہیں جائیں گے، پہلے ان کو ایک ایگزمپشن تھی، لیکن لڑائی میں پھر یہ ہوا کہ جی آپ کے بچے کیوں نہیں جائیں گے، تو دیر از اے گروپ آف جوز الٹرا آرتھوڈاکس جو بچوں کو نہیں بھیجتے فوج میں، حالانکہ تو یہ ایک دوسرا موساد کا چیف جو ہے اس کو ڈیوڈ برنیا کو آئی تھنک سیک کر دیا گیا ہے، پرابلی جو ملٹری سیکرٹری ہے نیتنیاہو کا، اس کو لایا جا رہا ہے رومن گوفمین کو۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک پاور سٹرگل وہاں پہ ہو رہی ہے، جو اس کے سپورٹرز تھے دے ہیو پلڈ آؤٹ، اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں سپٹمبر میں موسٹ پرابلی اسرائیل میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیریڈ ابھی الیکشن کا پیریڈ ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران جو ہے پھر ساری جو پولیٹیکل توجہ فوکس چلا جاتا ہے لڑائی پہ، اور اندر بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے۔ دیر آر رپورٹس آف ناؤ 40% PTSD کیسز ان اسرائیلی ڈیفense فورسز، سولجرز آف 40% لوگ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو، کہہ رہے ہیں کہ لڑائی چلتی رہی تو اٹ کوڈ بی 100% ان نیکسٹ ایئر۔ یہ فگرز ہیں، اس وقت 85,000 سولجرز ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں جی کہ دے آر رننگ فرام دا بیٹل۔ تو یہ تو ہے انٹرنل، یہ بڑا ضروری ہے۔ ناؤ وی لنک اٹ ود دا پیس پروسیس۔ جی جو ٹرمپ کا وزٹ تھا چائنا میں، آئی تھنک وہاں پہ ساری چیزیں بائی نہیں ہیں، لیکن ایک کمٹمنٹ تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولیں گے، تو پرابلی پیس کی بات ہوئی ہے۔ باقی ٹرمپ صاحب نے سیٹسفائی کرنا ہے اپنی پبلک اوپینین کو، میگا کراؤڈ کو بھی، تو صاف ظاہر ایک سٹانس، لیکن مارکو روبیو کا اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں جو ہے ڈپلومیسی کے اوپر ایمفسس زیادہ ہے، پیٹ ہیگزت کو پیچھے کھینچ دیا گیا۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں سیور ریٹنگ زیادہ ہے اور ریٹورک ہے، بٹ تھنگز آر ناؤ چینجنگ ویری ویری فاسٹ۔ باقی آپ نے منوورنگ دیکھی ہے، مودی صاحب نکلے اور اپنے دورے شورے کر رہے ہیں کہ بھارت بھی کوئی اینٹی ہے۔ تو میری اپنی اسیسمنٹ ہے ناقص رائے میں کہ پروبلی، جو میں پہلے بھی مینٹین کرتا رہا ہوں، سیز فائر آنورڈ کی 80% چانسز ہیں کہ یہ پیس کی طرف چیزیں جائیں گی، ڈیل صحیح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، پاکستان ول پلے اے میجر رول۔ اور یہ میری ایک ناقص سی رائے آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ دس از ہاؤ آئی ریڈ اٹ، کہ ریٹورک چلتا رہے گا، لیکن الٹیمیٹلی دو چیزوں پہ دے آر ویری کلوز، نیوکلیر کے اوپر بھی آلموسٹ کمپرومائز ہو چکا ہے، صحیح۔ اور دوسرا جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے آپ پہ نے بھی آئی تھنک پاکستان میتھڈ اور کے رول کی بات کی وقار حسن صاحب، تو جمیل احمد خان صاحب، سفارتی محاذ پر پاکستان مسلسل سرگرم ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایران گئے اور پھر وہاں پر انہوں نے مسعود پزشکیان سے بھی کوئی تقریباً 1.5 گھنٹہ ملاقات کی ہے، بڑی اعلیٰ ہائرپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ جمیل صاحب، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ اگرچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے، لیکن امید تو اچھی رکھنی چاہیے، جی جی امید پر تو دنیا قائم ہے۔ یا یقیناً امید پر دنیا قائم ہے، اور امید پر میڈیٹرز بھی قائم ہے، یعنی کہ پاکستان بھی امید پر درست قائم بات۔ ہے، اور جی امید کے ساتھ ساتھ پاکستان اس پہ اپنی ایفرٹس کو بھی اس نے بہت زیادہ آگے کر دیا ہے اور بڑھا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محسن نقوی صاحب ایک منسٹر تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن انہیں ایک زیادہ ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی وہاں پہنچ بڑی اچھی ہے ایران میں، جی اور ایران کے اکابرین اور ایران کے لیڈران سے محسن نقوی صاحب کی کافی زیادہ انگریس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو پاکستان کی طرف سے میسج لے کے گئے ہیں اور جو وہاں راہیں ہموار کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے یہ تو ابھی اندازہ ہو جائے گا، اور وہ کامیابی لمیٹیشن ہوتی ہے ہمیشہ میڈیٹر کی، اور لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ قومی مفاد میں اگر دونوں فریق اپنے اپنے قومی مفاد میں اپنے اپنے مطالبات پر اگر ڈٹے رہیں گے تو میڈیٹر کی لمیٹیشن وہاں آ جاتی ہے۔ میڈیٹر صرف مشورہ دے سکتا ہے، اور اس مشورے پر دیکھا آپ نے کہ مارکو روبیو نے، ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہوا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کے کہنے پر ہم نے پچھلی دفعہ دو مرتبہ
حملہ نہیں کیا، یعنی کہ ایک مرتبہ تو آپریشن فریڈم پر، اور اس سے پہلے جب پوری سویلائزیشن کو فنا کیا جا رہا تھا، دونوں مرتبہ پاکستان بیچ میں آیا، اور جب چند گھنٹے رہ گئے تھے بیچ میں آیا، اور پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ہی پچھلی مرتبہ رکے۔ دراصل ابھی منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے، ایک طرف سے میں یہ کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں اس نقطے کو شامل کرتا رہا ہوں کہ یہ جو تیسرا فریق ہے وہ بہت بھاری بھرکم فریق ہے امریکہ کے لحاظ سے، اور وہ ہے اسرائیل۔ اب اسرائیل کے ساتھ مڈل ایسٹ کے کچھ، خاص طور پہ گلف کے ایک کنٹری آ کے، اور بلکہ دو کنٹریز ایسے مل گئے ہیں جو کہ پریویل مزید تقویت پہنچا رہے ہیں اسرائیل کے اس ریٹرک کو کہ یہ ضرور ہی حملہ کرنا چاہیے اور ملٹری ہی حل صرف واحد اور واحد ہے۔ تو وہ لابی جو کام کر رہی ہے وہاں، جس کے کہ تانے بانے کانگریس میں، وائٹ ہاؤس میں، جو میں تذکرہ کرتا رہا ہوں، پوری دنیا کو اس چیز کا علم ہے، بہت زیادہ تانے بانے ان کے بنے ہوئے ہیں وہاں۔ تو وہ جتنے بھی صدور آتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر کتنا پریویل کر رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ کافی پریویل کر رہے ہیں وہ، تو کوئی بعید نہیں کہ ایک ویو وہ لانا چاہیں دوبارہ جس میں کہ اسرائیل بھی مطمئن ہو جائے۔ اور وہی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ کی والی بات کو میں وقار صاحب کی جانب لے کر جاؤں گی کہ وہ ہی ایک راستہ، لیکن وہ راستہ آخر اختیار کب کیا جائے گا؟ بہت حد تک امیدیں تھیں دورہ چین سے کہ کچھ حد تک معاملات ہو سکتا ہے وہاں سے ڈیولپ ہو سکے وقار صاحب، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں تو سٹینڈ سٹل ہیں، معاملات تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ یا تھنک دیکھیں یہ 47 سال کی ہاسٹیلٹی ہے اور بڑا کمپلیکیٹڈ افیئر ہے، پھر اس میں فلسطین کا مسئلہ ہے، اسرائیل کی جو جنگ ہے، آئی تھنک دس از دی 5th کنٹری دے ہیو اٹیکڈ۔ سو مڈل ایسٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی پرم خطہ تھا۔ تھینکس گاڈ کہ وی آر آؤٹ آف دا لیٹس سے کانفلکٹ زون، اینڈ دیٹس وائی پاکستان از ناؤ بیکمنگ کنڈیوٹ فار کامرس آلسو، اور ایک آلٹرنیٹو کے طور پہ۔ ابھی آئی تھنک اگر براس ٹیکس کی جائے اس کی جو اس وقت سچویشن ہے، میری اسیسمنٹ جو ہے اس میں اگر دیکھیں ٹرمپ صاحب نے کرنا ہوتا ہے، ایک تو چائنا کا وزٹ آڑے آیا بیکاز گڈ ول کے لیے ان کو ہولڈ کرنا۔ اچھا ابھی ایک بیک ٹو بیک وزٹ ہونا ہے موسٹ پرابلی سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شی کا، کیونکہ یہ دونوں سپر پاور کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک صدر جا کے حاضری دے تو دوسرا نہ آئے، تو وہ دسمبر میں تھا۔ بالکل، یہ وقار حسن صاحب چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے ہمارے پاس، تو میں چاہوں گا کہ یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا۔ جمیل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس وزٹ کی بات کی ڈاکٹر وقار حسن صاحب نے، تو کیا تب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی بہت کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ اس سے وہ بھی ایک اہمیت ظاہر ہے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو اب اگلے چند گھنٹوں میں پوٹن کا وزٹ ہونے والا ہے چائنا میں، اس کی اہمیت اب زیادہ بڑھ گئی ہے، اور وہاں ظاہر ہے یہ اس کا شدت اور درد اس کا چائنا کو بھی محسوس ہوگا، لیکن چائنا کے لیے پرابلم یہ ہے کہ چائنا کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹ آنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ نقصان برداشت کر لے گا، اس کے پاس ایبزارپشن پاور ہے، اس کے پاس تیل کے ذخائر کافی مدت کے لیے وہ برداشت کر سکتا ہے، کوئی 4 مہینے کا تو ویسے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے تیل کا ذخیرہ، تو وہ اس کو برداشت کر لے گا، لیکن ڈائریکٹ کسی لحاظ سے ایسا نہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا کہ وہ اس میں کود پڑا ہے جنگ میں۔ تو جب آثار اس کے اس اگلے جو ظاہر ہے چند دن یا چند گھنٹے جو تیاریاں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور جس طریقے سے فوجی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے دوبارہ، اور جس طریقے سے چند ممالک پش کر رہے ہیں اسرائیل سمیت، اسرائیل کے ساتھ مل کے کہ نہیں یہ ایک دفعہ ایک اور حملہ کرنے دیا جائے، تو اس میں اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، چانسز بڑھتے جا رہے ہیں، انفارچونیٹلی ایسا لگ رہا ہے، لیکن سٹل سچویشن ہمیشہ ہوپفل رہنے کی جانب بڑھتی ہے، اور مذاکرات کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بات چیت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔